کہتے ہیں میں نے مدینہ شریف کا رخ کیا، مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ جا کے اپنے گھوڑے کو باندھا۔ جیسے ہی مسجد کے اندر گئے، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سکر، فوراً دیکھا نیو پرسن کون آ گیا میری مسجد میں؟ خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اکبر۔ یہ خلیفہ نہیں ہے، مگر اسلام کی فکر دیکھیے، اسلام کے بارے میں کیئر کتنا، اسلام پر توجہ کتنی، مسلمانوں کی فکر کتنی۔ آج تو فلسطین کے مسلمان مظلوم بنے۔ حیدرآباد کے اگر ان بیٹھنے والے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے پوچھوں بھیا کتنی بار تم نے اپنے نہتے مسلمانوں کے لیے دعا کی ہے؟ حیدرآباد میں اگر باڑھ آ جائے تو ہر ایک اپنا دکھڑا بیان کرے، مگر ان نہتے مسلمانوں سے پوچھو جو 60 سال سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہو، اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما۔ آمین۔ غور فرمائیے گا، رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت عمر فاروق اعظم نے جب نیا پرسن، نیا آدمی دیکھا، نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے تھے، انتظار کیا، ویٹ کیا۔ جیسے انہوں نے نماز کمپلیٹ کی، فرمایا من این، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے من الیمن، یمن سے آیا ہوں۔ سوشل میڈیا کا دور نہیں، سمجھ گئے نا؟ واٹس ایپ نہیں ہے، انسٹاگرام نہیں ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی وجود میں آئی نہیں ہے۔ ہاں اگر ہے تو روحانیت ہے، کیا بات ہے؟ اگر ہے تو فراست مومن ہے، اگر ہے تو نور الہی سے دیکھنے کا جذبہ ہے، اگر ہے تو ولایت کی کرم فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا من الیمن، کتنی دور یمن، کتنے دور مدینہ شریف، چند دن پہلے خبر ہوئی، مدینے میں پہنچ گئی۔ موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے جیب میں رکھ لیا جائے، میری بات کو سن لیا جائے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے پوچھا کہاں سے آئے، کہنے لگے یمن سے۔ جیسے ہی یمن کا نام آیا، فرمایا میرے بھائی ابو مسلم خولانی کا حال تو بتاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں سمجھ پائے ابھی؟ ارے انہی کو تو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ کتنی دور ہے مدینہ شریف، کتنی دور ہے یمن، سواری کا انتظام بھی نہیں، ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں، ٹیکنالوجی ان پروگریس بھی نہیں، اس کا وجود بھی نہیں آیا، ابھی تو وجود میں آئی بھی نہیں تھی۔ رسول کریم علیہ السلام کے صحابی کی دین کے لیے فکر دیکھیں۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی ابو مسلم خولانی کا کیا حال ہے جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے کلیئر نہیں کیا کہ میں ہی ابو مسلم خولانی ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا اسمہ عبداللہ، ان کا نام عبداللہ ہے، مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے، ان کو شاید معلوم نہیں کہ یہ عمر ہے جو فراست ایمانی سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہیں تم ہی تو ابو مسلم خولانی نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سرکار کا عاشق جھوٹ تو بول نہیں سکتا، بولے ہاں۔ جیسے ہی ہاتھ پکڑا، پکڑ کے سیدھے حضرت ابوبکر صدیق اکبر کے پاس لے گئے۔ اور دین کا کام کرنے والوں کی قدر کرو، جس دن یہ نہیں ہوں گے اس دن تمہارے ایمان عقیدے کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ۔ سمجھ گئے نا؟ تمہارے ایمان کو بچانے کی فکر کون کرے گا؟ بات سمجھ گئے؟ اگر کوئی سختی کے ساتھ بولتا ہے تو یاد رکھنا علاقے سنیت کے وہی بچے ہیں جہاں سخت بولنے والے لوگ زندہ ہیں۔ بے شک حق۔ اور اگر اس زندگی کو دیکھنا ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم کی حیات کو دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ کیا بات ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ حضرت عمر فاروق اعظم ایک دن موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ذوالخویصرہ تمیمی پیچھے سے آیا، کہنے لگا اے دلیا محمد، اے محمد انصاف کیجیے۔ میرے سرکار جلال میں آ کر فرماتے ہیں میرے بعد تجھے مجھ سے بڑا انصاف کرنے والا کون ملے گا؟ بس اتنا، ابھی سرکار اور اس بندے کی کنورسیشن چل رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جلال میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ دانی اقتل، حضور مجھے اجازت دے، دانی اقتل ھذا المنافق، میں اس منافق کی گردن مار دیتا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا رہنے دو، اس کی نسل سے قوم پیدا ہوگی، یقرؤون القرآن، یہ قرآن
कुरान पाक पढ़ेगी, लेकिन याद रखो ला युजाविज़ु तराक़ियहुम, इनके हलक से आगे नहीं उतरेगा, हलक से आगे नहीं जाएगा। यक़ूलून मिन क़ौलि ख़ैरिल बरिया, ये कुरान पाक की बात तो करेंगे मगर याद रखना इस्लाम के मुताबिक इनकी गुफ्तगू नहीं होगी। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों तवज्जो करना, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी ने इस्लाम का मिजाज बताया है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया था, ऐसी नस्ल पैदा होगी, आज भी हो रही है, जो तरह तरह के नजरियात पेश कर रही है, मगर तुम्हें यही कहना है जो इमाम अहले सुन्नत फादर बरेलवी ने कहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। तवज्जो है आपकी। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और ले गए। ले जाने के बाद बिठाया कहाँ? रिस्पेक्ट कितनी दी, इज्जत कितनी दी। दीनी काम करने वालों के लिए इज्जत क्या होना चाहिए, ये पूछना है तो हजरत उमर फारूक आदम से मालूम करो। आपने लिया हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर जो अपने वक्त के खलीफा हैं, उनके बराबर में बिठाया और खुद उनके बराबर में बैठ गए। बीच में अबू मुस्लिम खौलानी को बिठाया और बिठाने के बाद उनके पेशानी को चूम लिया और कहने लगे, अल्लाह तेरा शुक्र व एहसान है कि तूने मुझे मौत देने से पहले ऐसी जात का चेहरा दिखा दिया जिसके लिए तूने आग को ऐसे ही ठंडा किया है जैसे हजरत इब्राहिम के लिए आग को ठंडा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ गए? अब पढ़िए मेरे साथ में।